أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے تلاوت سماعت فرمائی، اب اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ وکالت اور کہا، الیہود یہودی، لیسا نہیں، نصارہ عیسائی، علی پر، شیئن کسی چیز، وکالت اور کہا نصارہ عیسائیوں نے، لیسا نہیں، یہود یہودی، علی پر، شیئن کسی چیز، وہم اور حالانکہ وہ، یتلون پڑھتے ہیں، الکتاب کتاب، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین جو لوگ، لا نہیں، یعلمون علم رکھتے، مثلا جیسی، قولہم ان کی بات، فاللہ سو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم دن، القیامہ قیامت کے، فیما جس میں، کانوا وہ تھے، فیہ اس میں، یختلفون اختلاف کرتے۔ اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں، اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا کہ جس بات میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران کا ایک گروہ آیا ہوا تھا بارگاہ رسالت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور اس میں علماء یہود بھی اسی دوران وہاں پر پہنچ گئے۔ تو یہ یعنی دو گروپ بن گئے، دو گروہ ہو گئے۔ ان کی آپس میں فریقین کی جو گفتگو شروع ہو گئی، اور اسی اثناء کلام میں یہودیوں نے کہہ دیا کہ عیسائیوں کا مذہب بالکل باطل ہے، حالانکہ یہ دونوں اہل کتاب تھے، کتاب پڑھتے تھے، ان کا مذہب باطل ہے انہوں نے کہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ میں ذالک کہا۔ تو عیسائیوں نے بھی جواباً یہودیوں کو کہہ دیا کہ حق و صداقت سے آپ لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور حالانکہ اپنے ٹائم پہ توریت بھی حق اور انجیل بھی حق تھی، لیکن اب قرآن پاک کا نزول ہو چکا تھا، تو اب قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، تو اب اس پر ایمان لانا ضروری تھا۔ تو انہوں نے، وہ دونوں اہل کتاب تھے، دونوں کتابیں پڑھتے تھے، دونوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا ہوا تھا، نجران کے نصرانیوں تک بھی، یہودیوں تک بھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے اور ان کا حق نبی ہونا بھی عیسائیوں کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو رد کرتے رہے، جس لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ دونوں یہ جانتے تھے، حالانکہ وہ وہم یتلون الکتاب، کہ وہ حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب، پھر بھی اس طرح سے انہوں نے کہا۔ اور یہی چیز سن کر جو جاہل لوگ تھے، جاہل لوگ کون؟ مشرکین جو لوگ تھے، انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو کہا۔ تو رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن
میں ان کے درمیان یہ فیصلہ کروں گا جو یہ باطل باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں، اور عیسائیوں اور یہودیوں کا دیکھ کر جو مجوسیوں اور مشرکوں میں جو باتیں آپس میں یہ کر رہے ہیں، اس کا فیصلہ میں قیامت والے دن کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔